प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फरावीज़ बेस्टिन आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और तहे दिल से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। जैसा कि हम सब ने अभी 2 रोज़ कबल इस ईद को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया और हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि ये ईद जो है ये किस तरह से तमाम दिनों से बुलंद है, मुबारक है, क्योंकि इस दिन मेरा यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन हमें ये मनाना है, ये इस दिन को हम हर दिन क्लेम करते हैं, हर दिन एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये वो प्रिविलेज है जिसके वसीला से हम दुनिया की तमाम कौमों से अलग किए जाते हैं। जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने पर ईमान लाते हैं तो फिर हम तमाम दुनिया से अलग किए जाते हैं और हमें वो हक़ मिलता है जो किसी और के पास नहीं, यानी आसमानी खुदा को हम आसमानी बाप कहते हैं। अब ये तो बात हो गई कि मैं और आप मसीही जो हैं, हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं और उसके मरने और जी उठने पर ईमान लाते हैं, तो हम खुदावंद यीशु के लोग हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि हम सिर्फ एक दिन उस पर ईमान लाते हैं और बाकी ज़िंदगी हम जैसे भी हों, जो भी कुछ करें, वो हम बस खुदावंद के हैं? ऐसा नहीं है। कलाम के मुताबिक हमें एक प्रोसेस शुरू होता है। जब हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं, नई बर्थ लेते हैं, तो एक प्रोसेस शुरू होता है और उस प्रोसेस में हम डिसाइपल बनते हैं, एक डिसाइपलशिप शुरू होती है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि वो क्या मेयार है जिसके वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह के ना सिर्फ डिसाइपल बनते हैं, शागिर्द बनते हैं, बल्कि हम उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, क्योंकि उसने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिस पर हम पूरे उतर कर खुदा की बादशाही के मेंबर बनते हैं। हम वो नेशनलिटी हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुई या मेरा नाम क्रिश्चियन है, मेरे नाम के साथ मसीह लगता है, तो मैं हेवन की आसमानी बादशाही की मेंबर बन गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कलाम भी ऐसा नहीं कहता। हाँ, सबसे पहला उसका स्टेप जो है नेशनलिटी, हेवनली नेशनलिटी क्लेम करने के लिए, वो यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उसके मरने और जी उठने पर। उसके बाद जो दूसरी बात आती है, फिर उन स्टैंडर्ड्स को, जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उनको ओबे करना है। और वो हम देखते हैं, इसमें जो ख़ास बात है, अगर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ रुजू करें तो हमें यहाँ पर लूका रसूल की अंजील चैप्टर 9 और उसकी वर्स हम देखते हैं, वर्स 57 से। लूका रसूल की अंजील और चैप्टर 9 और वर्स 57 से हम पढ़ेंगे कि शागिर्दियत का मेयार क्या है, वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, लेकिन तू जा कर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों को रुखसत कराऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। यहाँ पे खुदावंद ने एलिजिबिलिटी बताई है, और वो क्या है, जैसे खुदावंद ने एक आदमी जीसस के पीछे आता है, वो कहता है कि मुझे तेरे साथ चलना है, लेकिन पहले मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूँ। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर हम इंसानी दिमाग से देखें तो हम कहेंगे कि हाँ, खुदावंद यीशु को ये कहना चाहिए था कि पहले जाकर तो जो अपना जनाजे का काम है वो कंप्लीट कर आ। तो क्योंकि अगर हम इस्राएली मुआशरा देखें तो ये जो दफनाना या ये काम है, ये मजहबी रस्म थी उनकी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन खुदावंद यीशु ने यहाँ पर उसे क्या कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात को लेकर ही खुदावंद यीशु ने खुदा की बादशाही या उसकी शागिर्दियत की बात को जाहिर किया है कि जब उसने कहा कि पहले मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूँ, तो खुदावंद यीशु ने यहाँ पर क्या जवाब दिया। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, लेकिन तू जा। अब इससे क्या कि मुर्दों को दफन कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल मुर्दे हैं, क्योंकि अगर हम कलाम की रूह से देखें तो बहुत से मुर्दे हमें चलते फिरते नज़र आएंगे, यानी कि उनकी रूह
مردہ ہے اور ان کا جسم جو ہے اور ان کی جان جو ہے وہ زندہ ہے. کیونکہ جب باغ عدن میں جب پاک روح ہم سے الگ ہوا، جب خدا ہم سے الگ ہوتا ہے تو ہم روحانی طور پہ مردہ پھرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ہم پھر اس حیات ابدی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم مردے نہیں. لیکن یہاں پہ خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو مردے دفنانے دو، یعنی کہ وہ لوگ جو روح میں مردہ ہیں ان کو اس دنیا کے مردہ کاموں میں بزی ہونے دو. لیکن مجھے اور آپ کو فرسٹ پریورٹی کیا دینی ہے؟ اپنی روح کے کام کو. کیونکہ ہم روحانی طور پر زندہ جب ہو جاتے ہیں، اور ہم باغ عدن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ روحانی طور پہ زندہ تھے تو ان کی فرسٹ پریورٹی کیا تھی؟ ان کا جانوروں کو کھانا دینا، کیونکہ انہوں نے پورے باغ عدن کی کیئر کرنی تھی. ایسا کہیں نہیں انہوں نے کہا خداوند تو ٹھہر، پہلے میں ان درختوں کو پانی دے آؤں، میں ان جانوروں کو کھانا دے آؤں، میں اپنا کھانا بنا لوں، میں یہ کر لوں. کیونکہ اس وقت وہ زندہ تھا، روحانی طور پہ زندہ تھا اور اس کی پریورٹی خدا سے بات کرنا تھا. لیکن جب وہ مردہ ہو جاتا ہے، خدا کے روح سے مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے وہ سب کچھ، اس کی پریورٹی ہوگی جو کہ آج دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ روحانی ایک زندہ شخص کی بات خداوند کہتا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو. یہاں پر پہلی ترجیح جو ہے وہ یہ دنیا کے کام نہیں ہے. اس نے کلام میں یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، بچوں کو میرے سے آگے رکھے گا تو وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں. آج میرے اور آپ کے سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا میں کون سی کیٹیگری کا مسیحی ہوں؟ کیا میں واقعی اچھا ایک شاگرد ہوں؟ کیا میرے لیے آج ماں باپ، بہن بھائی، بچے، دولت، جاب، میرا جسم، میری خواہشیں، کیا یہ مسیح یسوع سے آگے ہیں، کلام سے آگے ہیں؟ اگر ہیں تو خداوند یسوع آپ کو کہہ رہا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو. اور اگر آپ اس ترجیح کو صحیح طور سے پریورٹائز کرتے ہیں تو پھر آپ خداوند میں الائیو ہو جائیں گے. اسی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے خداوند یسوع نے پھر دوبارہ بات کی. اس نے ایک اور نے بھی آ کر کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. میں پراپرلی ان لوگوں کو گڈ بائی کہہ آؤں، کیونکہ اس کے دل میں ان کے لیے فکر تھی. اور وہ خداوند یسوع سے اجازت کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کو رخصت کرانے دے، پہلے میں وہ کروں پھر میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا. یہ وہ رویہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ پہلے میں اپنے آفس کا یہ کام کر لوں، پہلے میں اپنے بچے کو سلا لوں، میں پہلے کھانا بنا لوں، اس کے بعد میں خداوند کے لیے ٹائم نکال لوں گی. وہ بھی کام ہے، لیکن امپورٹنٹ کام تو پہلے بچے کو سلانا ہے، پہلے آفس کا کام کرنا ہے، پہلے سو آن جو کچھ بھی ہے یہ کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ ترجیح نظر کیا آ رہی ہے ان لوگوں کی کہ وہ مردے کو دفنانا چاہ رہا ہے اور یہ اپنے گھر والوں کو گڈ بائی کرنے جا رہا ہے. اور خداوند یسوع کا یہاں پر جواب کیا آتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. یعنی کہ ہل پر جب ہاتھ چلایا جاتا ہے تو وہ پورا توجہ آگے ہوتا ہے، کیونکہ ان بیلوں نے جس راستے پہ ریگھاری بنانی ہوتی ہے، چلنا ہوتا ہے، اس کا فوکس آگے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ اس پہ رکھ کے اور پیچھے اس کا دھیان ہوگا تو وہ ہل صحیح نہیں چلے گا، بیل بھی صحیح نہیں چلیں گے. اس کی جو ترجیح ہے، جو رسپانسبلٹی ہے مین، اس سے وہ ہٹ کر وہ دوسری طرف توجہ دے رہا ہے. یہاں پر خداوند یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی. اب خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے احکامات، اس کی عزت وہ وہاں پر کلیم کی جاتی ہے، اس کے رولز وہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں. اگر ہم برطانیہ کی بادشاہت کو دیکھیں اور ہم جانتے ہیں کہ پرنس ہیری نے ان قوانین کو اوبے کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس بادشاہت کو چھوڑا، کیونکہ بادشاہت میں اگر آپ نے رہنا ہے، وہاں کے شہزادے شہزادیاں ہونے کے پریولیج انجوائے کرنے ہیں، تو یو ہیو ٹو اوبے، ان کے قانون آپ کو اوبے کرنے ہوں گے. آپ ایسا نہیں کہ آپ بادشاہ اور کے شہزادے شہزادیاں تو بنیں، لیکن اس کے احکامات کو اوبے کرتے وقت آپ سوچیں کہ پہلے میں اپنے گھر والوں کو رخصت کروں، پہلے میں مردے کو دفناؤں. ابراہیم کا ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے اس ملک کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے ناتے داروں کو چھوڑ کر آ، تو اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں پہلے انہیں گڈ بائی کہہ آؤں، میرے باپ کا کیا ہوگا، میرے بہن بھائیوں کا، میری دولت کا کیا ہوگا. اس نے جب خداوند کی بادشاہی کو، خداوند کو ترجیح دی تو وہ ایمانداروں کا باپ بنا. اس کے ہم مختلف چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ترجیح جو ہے وہ خدا کو دی.
آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو ایک دفعہ پھر پرکھنا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں یا نہیں۔ ہم خداوند یسوع پر ایمان تو لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بادشاہی قائم کرنی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے بادشاہی اندر کب بادشاہی قائم ہوگی؟ جب اس کے حکموں پر عمل کیا جائے گا، جب پہلی ترجیح خداوند یسوع کو دی جائے گی۔ اب بادشاہی جو ہے، اگر ہم لوکا 17 باب میں بھی دیکھتے ہیں آگے، لوکا 17 باب، تو وہاں پہ یہ بادشاہی کے بارے میں بڑا اچھا بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع کہتے ہیں، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو خدا کی بادشاہی کے بارے میں، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور انگلش میں لکھا ہے ود ان یو۔ سو خداوند یسوع پر ایمان لانے سے وہ خدا کی بادشاہی جو ہے میرے اور آپ کے اندر قائم ہوتی ہے، لیکن یہ تب قائم ہوتی ہے، یہ تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ بادشاہی جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب اس بادشاہ کے قوانین کو اوبے ہی نہیں کیا جائے گا تو ہم اس کو بادشاہ ہی نہیں مانیں گے۔ جب ہم اس کو بادشاہ ہی نہیں مانیں گے تو پھر وہ اس کی بادشاہت بھی ہمارے اندر قائم نہیں ہوگی۔ سو یہ میرے عزیزو، آپ اگر خداوند کی بادشاہی کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اور اس آخری وقت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کیاس کریٹ کیا گیا ہے، جو شیطان نے اسٹیج تیار کیا گیا ہے ایمانداروں کو اندر خوف پیدا کرنے کا، اور اگر اس میں ہم خدا کی بادشاہی کو قائم نہیں کریں گے اپنے دلوں میں، اور وہ صرف اور صرف اپنی ترجیحات کو دوبارہ سیٹ کرنے سے ہے، آپ کی زندگی کا کوئی کام، کوئی رشتہ، کوئی چیز پہلی ترجیح نہیں۔ پہلی ترجیح صرف خداوند کا کلام، خداوند یسوع اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کو عزت دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا گھر، آپ کے ماں باپ، آپ کی جاب، آپ کا پیسہ، آپ کی زندگی، آپ کی خواہشات، سب کچھ سیکنڈری ہے، فرسٹ خداوند ہے۔ سو میرا آپ سے آج یہی پیغام ہے کہ اپنے خدا کو اپنے زندگی میں پہلی ترجیح دیں، تو آپ خدا کی بادشاہت اپنے اندر قائم کریں گے اور آپ کے اپنے ارد گرد قائم کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ بادشاہی کا پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بی انکریجڈ۔ گاڈ بلیس یو۔